اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب الاجارتی اہل احد الشرطین، دو شرطوں میں سے کسی ایک پر اجارہ کرنے کا بیان۔ دو شرطوں میں سے کسی ایک پر اجارہ کرنے کا بیان یہاں پر ہے۔ یہاں ذکر کریں گے کہ مستاجر سے کوئی نہ کوئی شرط لگا دے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ کسی نے درزی سے یہ کہا، اگر تم یہ کپڑا فارسی ڈیزائن میں سلو گے تو 1 درہم دوں گا، اگر یہ کپڑا تم جو ہے رومی ڈیزائن میں سلو گے تو 2 درہم ملیں گے۔ ان دونوں میں سے فارسی یا رومی میں سے جو وہ کام کرے گا اسی حساب سے اسے کیا ملیں گے؟ اجرت ملے گی۔ تو اب ایسی صورت میں جو کام کر دے گا وہ مستحق ہو جائے گا اس اجرت کا۔ اسی طرح جو ہے وہ رنگنے والے سے یہ کہا کہ اگر تم اسے رنگو گے کسم کے رنگ میں تو 1 درہم ملے گا، اور اگر اسے زعفران سے رنگو گے تو اسے 2 درہم ملو گے۔ تو تب بھی جو ہے جو کام کر دے گا اسی حساب سے اس کو اجرت مل جائے گی۔ اسی طرح اگر 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا، اس طور پر کہا کہ میں نے اس گھر کو تمہیں اجرت پر دیا، اس لیے یعنی تمہیں اس گھر کو اجرت پر دیا 1 مہینے کے لیے 5 درہم میں، یا اس دوسرے گھر کو دیا تمہیں 10 درہم میں، تو اب دونوں میں سے جس میں بھی وہ رہے گا کیا ہو جائے گا؟ اسی کے اعتبار سے اس کو اجرت دی جائے گی۔ اسی طرح 2 مختلف مسافتوں کے درمیان اختیار دے دیا۔ اس طور پر یہ کہا کہ میں نے تمہیں یہ جانور جو دیا، کوفہ تک جاؤ گے تو مثلا 10 درہم دینا پڑیں گے تمہیں، اور اگر واسط تک گئے تم، عراق کا جو شہر ہے وہاں تک گئے تو تمہیں جو ہے مثلا 5 درہم دینا پڑیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ سب بھی جو درست ہو جائے گا۔ اسی طرح 3 چیزوں کے درمیان اختیار دیا اسے، مؤجر نے مستاجر کو 3 چیزوں کے درمیان اختیار دیا کہ یہ کرو گے تو یہ کر لو، یہ کر لو، اتنا ہے، تب بھی جائز ہو جائے گا۔ لیکن 4 چیزوں کے درمیان اختیار دیا تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ 4 جو ہے یہ ضرورت سے زائد ہیں، اور 3 چیزیں دینا یہ ضرورت میں ہے، کیونکہ چیزوں کے جو ہوتی ہیں وہ 3 ہی طرح کی ہوتی ہیں، اعلیٰ، اوسط، ادنا۔ تو جب 3 ہو گئی تو ضرورت 3 میں پوری ہو جا رہی ہے، تو 4 کا اختیار دینا ہی سمجھ میں نہیں آتا، لہذا 3 ہی تک دے سکتے ہیں۔ اور مقیس علیہ جو اس اجارے میں جو مقیس علیہ ہے وہ بے ہے، اور بے میں اس طرح کا ہی ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ڈال دیے کر کے، اس کا اتنا ریٹ ہے، اس کا اتنا ریٹ ہے، اس کا اتنا ریٹ ہے، جس کو اختیار کرو لے لو۔ اور جامع اس میں کیا ہے؟ دونوں کے اندر جامع جو ہے اجارے میں ہے، جو بے کے ساتھ لاحق کیا گیا کہ جامع اس میں کیا ہے؟ حاجت کو دفع کرنا، انسان کی حاجت کو پورا کرنا۔ ہاں تھوڑا فرق یہ ہے کہ بے کے اندر جو ہے وہ بے میں جو ہے خیار کی شرط لگائی جائے گی۔ جب وہ کپڑے لیے تو وہ خیار کی شرط لگا دے اس میں کہ خیار تعین کرتے چلے جائیں۔ کیوں خیار تعین کی اس لیے شرط لگائی جائے گی کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اجرت جو ہے یہاں پر بے کے اندر عمل سے ہی واجب ہو جاتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو بے میں جو ہے وہ ثمن نفس عقد سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اور اجارے میں کیا ہوتا ہے؟ عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب اجارے میں جو ہے وہ عمل سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اور بے میں نفس عقد سے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ اجرت خیار تعین کی شرط نہیں لگائے گا اس میں، تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا؟ یہ لے لے گا، مبھی لے لی اس نے لے لی، اب یہ کہے گا کہ اچھا والا کپڑا دے کر کے پیسے کم دینا چاہے گا، اور جو ہے وہ بائے جو ہے بیچنے والا دکان کا مالک ہے وہ سستا دے گا کپڑا دے کر کے پیسے زیادہ لینا چاہے گا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ یہاں پر یہ تعین کی شرط لگائی جائے گی۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ چلیں، تو بائع اور مشتری میں کیا کریں گے؟ یہاں پر متعین کیے بغیر یا خیار تعین کی شرط لگائے بغیر ثمن دے کر معاملہ کرے تو بائع اور مشتری میں زبردست جھگڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہوگا؟ مشتری
مشتری اوسط درجے کی قیمت جو ہے دے کر اعلیٰ درجے کی چیز لینا چاہے گا، اور بائع جو ہے اسے ادنا درجے کی دے کر کے ادنا درجے کی دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بائع مشتری کو خیار تعین کا حق دے دے تاکہ بعد میں کیا ہو، جھگڑا نہ ہو۔ اور اجارے میں کیا ہوتا ہے؟ اجارے میں جو ہوتا ہے وہ اجرت کب آتی ہے؟ واجب ہوتی ہے عمل کرنے سے، کوئی کام میں لا لیا تو اس کا اجرا آتی ہے، اور جب عمل میں لے آیا تو اس وقت ماخوذ علیہ متعین ہو جاتا ہے، تو جھگڑے کا ہوگا ہی نہیں۔ تو جہالت جو ہوگی وہ وہاں پر بیع کے اندر پائی جا رہی ہے، وہ ختم کیسے ہوگی؟ خیار کے، خیار جب کر دیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ إِنْ خِطَّ هَذَا الثَّوْبَ فَارْسِيًّا فَبِدِرْهَمٍ، اور اگر کسی نے درزی سے کہا اگر تم اسے سلو گے، اس کپڑے کو فارسی میں سلو گے، فارسی ڈیزائن میں، تو 1 درہم میں، اور اگر اسے سلو گے رومی ڈیزائن میں تو 2 درہم ہوں گے، زیادہ تو جائز ہے۔ وَأَيَّ عَمَلٍ مِّنْ هَذَيْنِ الْعَمَلَيْنِ عَمَلًا، اور دونوں عملوں میں سے جو وہ کام کرے گا استحق الاجر بھی، تو اس کی وجہ سے اجرت کا کیا ہو جائے گا؟ مستحق ہو جائے گا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِلصَّبَّاغِ، اسی طرح اگر رنگنے والے سے یہ کہا ان صبغتہ فبعصفر فبدرہم، اگر تم نے اس کو کسم رنگ میں اس کو رنگ دیا تو 1 درہم، وَإِن صَبَغْتَهُ بِزَعْفَرَانٍ فَبِدِرْهَمَيْنِ، اگر اسے تم نے زعفران سے رنگا تو 2 درہم ہوں گے۔ وَكَذَا إِذَا خَيَّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، اسی طرح 2 چیزوں کے درمیان موجر نے مستاجر کو اختیار دیا اور یوں کہا بین قَالَ أَجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بِخَمْسَةٍ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى بِعَشَرَةٍ، کہ میں نے تمہیں یہ گھر جو ہے 1 مہینے کے لیے اجرت پر دیا 5 درہم میں، یا یہ دوسرا گھر جو ہے تمہیں دیا 1 مہینے کے لیے 10 درہم میں، تو جن میں سے وہ رہے گا، جس میں بھی رہے گا اسی حساب سے کیا ہوگی، اس پر اجرت واجب ہو جائے گی۔ وَكَذَا إِذَا خَيَّرَهُ بَيْنَ مَسَافَتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، اسی طرح سے اسے اگر 2 مختلف مسافتوں کے درمیان اختیار دیا، بیان قال، اس طور پر کہا کہ اجرتک هذه الدابۃ الى الکوفہ بقضا، کہ میں نے تمہیں یہ جانور جو ہے کوفہ تک جانے کے لیے اجرت پر دیا کتنے درہم میں؟ مثلا 10 درہم میں۔ او الى واسط، یا واسط تک جانے کے لیے دیا میں نے تمہیں مثلا کتنے میں؟ 5 درہم میں، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ وَكَذَا اِذَا خَيَّرَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ اشیاء، اسی طرح اگر اسے اختیار دیا 3 چیزوں کے درمیان تو کہہ رہے ہیں تب بھی جائز ہو جائے گا۔ وَإِنْ خَيَّرَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَجُزْ، اور اگر 4 چیزوں کے درمیان اختیار دیا تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب ضرورت سے زائد ہے، اور چیزوں کی جو ہوتی ہے وہ 3 ہی حصے ہوتے ہیں، اعلیٰ، اوسط، ادنا، اس حساب سے 3 میں واجب ہو جائے گا۔ والمعتبر فی جمیع ذالک البیع، اور قیاس مقیس علیہ اس میں جو ہے وہ ان تمام میں معتبر مقیس علیہ جو ہے بیع ہے۔ والجامع دفع الحاجتی، اور جامع جو ہے اس میں کیا؟ حاجت کو پورا کرنا۔ غیر انہ لا بد من اشتراط البیع فی الخیار فی البیع، ہاں ضروری ہے کہ بیع کے اندر خیار تعین کی شرط لگائی جائے۔ وفی الاجارہ لا یشترط ذالک، اور جو ہے اجارے میں اس خیار کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ لأن الاجر انما یجب بالعمل، کیونکہ اجارے میں جو اجرت ہوتی ہے وہ عمل سے واجب ہوتی ہے، عقد سے واجب نہیں ہوا کرتی ہے۔ وَإِنْ ذَلِكَ يَصِيرُ الْمَأْخُوذُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا، اور اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ماخوذ علیہ معلوم ہو جائے گا۔ وَفِي الْبَيْعِ يَجِبُ الثَّمَنُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، اور بیع کے اندر جو ہوتی ہے وہ ثمن نفس عقد سے ہی معلوم ہوتا ہے، ضروری ہوا کرتا ہے۔ فَيَسْتَحِقُّ الْجَهَالَةُ عَلَى وَجْهٍ لَا تَرْتَفِعُ الْمُنَازَعَةُ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ، تو ایسی صورت میں جہالت ثابت ہو جائے گی، اور یہ جہالت کیا ہوگی؟ خیار کے ثابت کرنے سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ بیع کے اندر جہالت پائی جائے گی اگر صرف ایسے ہی کر دیا جائے عقد۔ اب یہ ہوگا کہ دے دیا جائے، وہ کیا کرے گا؟ اب تعین نہ کی جائے اور ایسے ہی لے جائیں تو وہ اعلیٰ والا درجہ لیا، میں نے اتنے میں لیا تھا، اس لیے جو ہے بیع کے اندر خیار کی شرط لگا دی جائے گی، خیار تعین کی، خیار تعین کر دو گے تو اجرت واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے کہا اجارے میں دی تو دیا رہا ہے، لیکن یہ وہاں پر جو ہے اجرت کوئی ضروری نہیں ہوگی اس پر فوراً، اجرت کب ہوگی؟ عمل سے، اجارہ پہ، ہاں،
اور یہاں جو ہے نفس اقدسی ہوتی ہے بے کے اندر. بے کے اندر جو ہوتی ہے خیار تعین کی، کیونکہ بے میں نفس اقدسی ثمن واجب ہو جاتا ہے اور اجارے میں نہیں ہوتا. اجارہ کیوں ہوتا ہے؟ اجارے میں کیا ہوتی ہے، منفعت کا مکمل حصول کرنے کے بعد پھر جو ہوتی ہے اجرت واجب ہوا کرتی ہے. چلیں، تعین کے مراد یہ ہے کہ یہ متعین کر دے اس کی اجرت اتنی ہو گئی. اب یہ آپ اس کو متعین کر لیں کہ بھائی اس کو لینا ہے لے لیجئے، اور اگر خیار تعین نہ کرے صرف اٹھا کے ایسے لے جائے، بعد میں کیا کریں، متعین نہ کرے اتنی ہے اور دے دے اسے. اب بعد میں وہ کیا کرے گا، لے چلے آئے گا، لے کے چلا گیا، اب بعد میں کہے گا جو 80 والا تھا وہ کہے گا 60 روپے میں. اس میں جھگڑا پیدا ہوگا. یعنی یہاں کہیں گے کہ نفس اقدسی واجب لہٰذا اگر مشتری جو ہے منتخب کردہ چیز کو متعین کیے بغیر یا خیار تعین کی شرط لگائے بغیر ثمن دے کر معاملہ کرے گا. کیا کرے گا؟ ثمن دیے متعین کیے بغیر یا خیار تعین کی شرط لگائے بغیر معاملہ کرے گا تو بائع اور مشتری میں زبردست جھگڑا لازم آئے گا. ایسی گھٹا لے گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ 200 والا 80 روپے میں تھا یہ تو، اور یہ کہے گا کہ 50 والا تھا. ارے 50 والا تھوڑی تھا، یہ 200 والا تھا. اس مسائل ہوں گے. اب یہ آگے والا مسئلہ ہے تفصیلی، لمبا ہے، پورا اگلے تک جوڑتے آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا